بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جو اپنے بندوں کو ان کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین۔ ترجمہ: ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت کی تفسیر: ہم نے سابقہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اہل کتاب بالعموم اور یہودی بالخصوص ان کے لیے ارشاد ہوا کہ وہ آیات الہی کی تکذیب کرتے تھے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی تحت کر دیتے تھے جو عدل و انصاف کے داعی ہوتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں حبط ہو جائیں گے اور ان کی شفاعت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حابطت اعمالہم، دنیا میں تو یہ لوگ کسی نیک نامی کے سزاوار رہے ہی نہیں اور انبیاء کی زبان سے ان کا راز فاش ہو جانے کی وجہ سے وہ قابل نفرت ہو گئے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کا نہ کوئی ثواب ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور عدل و انصاف کے داعیوں کو قتل کرتے تھے، آیات الہی کی تکذیب کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہی۔ جب عمل کرنے والے میں خوبی نہیں رہتی تو عمل کی خوبی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یوں ہی ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اعمال کا حبط ہونا یعنی بغیر ایمان کے جو بھی اچھا عمل سرزد ہوگا وہ حبط ہو جائے گا۔ حبط عمل کو باطل اور بے اثر قرار دینے کو حبط کہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کا عمل اس وقت حبط، باطل اور بے اثر ہو جاتا ہے جب اس عمل کے بجا لانے کے اصل محرک میں خلل پڑ جاتا ہے۔ مثلا ریاکاری سے عمل حبط ہو جاتا ہے۔ ایمان چونکہ اعمال صالحہ بجا لانے کے محرکات میں سے بنیادی محرک ہے، لہٰذا ایمان میں خلل آنے کی صورت میں اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رسالت کا حق ادا نہ کرے تو یہ اس کے ایمان میں خلل کی علامت ہے اور اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں سورہ حجرات میں ارشاد ہوا: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا مقام رسالت کے احترام کے منافی ہے،
جو اصل ایمان میں خلل ہونے کی علامت ہے، اس سے عمل حبط ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عمل میں حسن و خوبی عمل کرنے والے میں موجود حسن و خوبی کے تابع ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حسن و خوبی کے ساتھ تمام اعمال بجا لانے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے، اور ایسے عمل کرنے سے ہمیں خداوند عالم محفوظ فرمائے، اپنی پناہ میں فرمائے کہ جس سے انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔